بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو آشو ٹی وی پر خوش آمدید۔ گزشتہ قسط میں دکھایا گیا تھا کہ ماری کئی قبیلے میں آئی ہوتی ہے۔ اس قسط میں ماری کئی قبیلے سے جانے لگتی ہے تو قبیلے میں طبل بجنے لگتا ہے اور ترگت سردار اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ ترگت کو دیکھ کر ماری رک جاتی ہے۔ ترگت بھی گھوڑے سے اتر کر ماری کے پاس آتا ہے۔ ماری کہتی ہے کہ ترگت صاحب، اب آپ قیدی نہیں رہے۔ اس پر ترگت جواب دیتا ہے کہ جس نے مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا تھا اس سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ ماری کہتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ اس بار بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ پھر ترگت پوچھتا ہے کہ تم نے میری مدد کیوں کی؟ اس پر ماری جواب دیتی ہے کہ میں تمہاری مقروض تھی، تم نے مجھے سام سے بچایا تھا، میں نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ پھر ماری گھوڑے کی طرف جاتے ہوئے کہتی ہے کہ ہوشیار رہنا ترگت صاحب، میرے پاس اب آپ کو بچانے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ اس پر ماری وہاں سے چلی جاتی ہے اور ترگت مرکزی خیمے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد سلجان خاتون، ملہن اور عائشہ خاتون کو ایک جگہ بیٹھے دکھایا جاتا ہے جہاں بالا خاتون بھی آ جاتی ہے۔ عائشہ بالا سے پوچھتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ماری واقعی آپ سے قالین خریدے گی؟ بالا کہتی ہے کہ مجھے اس کی باتوں پر بھروسہ بھی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے۔ اس پر سلجان کہتی ہے کہ اگر وہ قالین خریدے گی تو وہ ہمیں ایک بڑے بوجھ سے آزاد کر دے گی۔ اس کے بعد عثمان کو مرکزی خیمے میں دکھایا گیا ہے۔ عثمان کہتے ہیں کہ ہم اس دشمن کا کیا کریں جو وعدے پورے نہیں کرتا بالا؟ اس پر بالا جواب دیتی ہیں جو وعدے پورے نہیں کرتے ان سے دوستی اہم نہیں ہوتی حضور، انہیں سزا ملنی چاہیے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ تجارت صرف مشرق سے مغرب تک نہیں ہوتی، گورنروں کے قافلے ترکمان قبائل کے گرد گھومتے ہیں، ہم پتہ لگائیں گے کہ وہ کب اور کہاں سے گزرتے ہیں تاکہ ہم انہیں سزا دے سکیں۔ ملہن کہتی ہے کہ کنزل قبیلے کے پیچھے راستے سے بہت سے قافلے گزرتے ہیں، میرے بابا عمر صاحب نے ابھی تک ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا، ان کی قسمت کا فیصلہ عثمان صاحب کریں گے۔ پھر عثمان صاحب ترگت سے کہتے ہیں کہ اگر میں جنگ کا اعلان کروں تو آپ کتنے سپاہی فراہم کر سکتے ہیں؟ اس پر ترگت کہتا ہے کہ جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک میرے سب قبیلے والے آپ کے سپاہی ہیں۔ اس پر عثمان کہتے ہیں کہ کفار کا جو بھی قافلہ بطینیہ آئے گا واپس نہیں جائے گا، یہ جنگ کفار اور مسلمانوں کے بیچ ہے۔ کفار کا اتحاد اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا اتحاد ازل سے لے کر ابد تک ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد بیلجک قلعے کا منظر آتا ہے جہاں روگاتاس فیڈرو کا لایا ہوا خط کھول کر پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اچھی خبر ہے فیڈرو، تمہارا دوست جان کامیاب دکھائی دیتا ہے، کل پادری یہاں آئے گا اور ایک امانت یہاں لائے گا، تم کل قافلے کے ساتھ جاؤ، میں پادری کو لینے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر روگاتاس مسکرانے لگتا ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کے مرکزی خیمے کا منظر آتا ہے جہاں ترگت عثمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آپ کا احسان مند ہوں، آپ نے میری غیر موجودگی میں میرے قبیلے کے لوگوں کی دیکھ بھال کی۔ پھر ترگت عثمان سے پوچھتا ہے پادری کو قلعے بھیج کر کائی قبیلے واپس بلانا آپ کا منصوبہ تھا، اگر یہ آپ کا منصوبہ نہ ہوتا تو تب بھی آپ میرے بدلے پادری کو کافروں کے حوالے کر دیتے؟ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، اگر ہمیں تمہارے لیے سب سے قیمتی چیز بھی قربان کرنی پڑتی تو ہم کر دیتے۔ یہ سن کر ترگت بہت خوش ہوتا ہے اور وہ عثمان کے حق میں دعائیں کرنے لگتا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں جیسا سنا تھا آپ کو ویسا ہی پایا۔ اس کے بعد ترگت اپنے قبیلے پہنچ کر کوتان سے کہتا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ عثمان صاحب تمام ترک قبائل کے سردار بننا چاہتے ہیں اور ایک ایسی سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں انصاف کا بول بالا ہوگا، لیکن ابھی بھی مجھے عثمان کی کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی، کچھ فیصلے ایسے ہیں جو ہم اپنے طور پر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم قاتلانیوں کو جہنم واصل کریں گے، میں نے سنا ہے کہ وہ سونے کے لیے کام کرتے ہیں،
کوتان جواب دیتا ہے کہ آپ نے سچ سنا ہے، وہ لوگ جنگل میں رہتے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ ہمارے قافلوں پر حملہ کر کے انہیں لوٹتے ہیں۔ وہ کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں رہتے، وہ اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ درگت کہتا ہے کہ ہم انہیں سونے کا لالچ دے کر پھنسائیں گے، ہم اپنا قافلہ تیار کریں گے تاکہ وہ گھات لگا کر ہم پر حملہ کریں، اور پھر ہم تمام کو زمین میں دفن کر دیں گے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کے خیمے کا منظر آتا ہے، جہاں سالتک عثمان کو بتاتا ہے کہ جناب، ہم نے آپ کی منصوبہ بندی کے مطابق پادری کو سوگوت کے بازار سے فرار کرا دیا ہے۔ دوسری جانب جیسے ہی پادری جان سے ملنے کے لیے جنگل میں پہنچتا ہے تو اس کے لیے وہاں پہلے ہی گھوڑا تیار کھڑا ہوتا ہے۔ غدار بہادر بھی یہ سب کچھ چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اسے موقع ملے تو وہ دور سے ہی خنجر پھینک کر پادری کو مار دے۔ اس سے پہلے کہ بہادر خنجر نکال کر پادری پر حملہ کرتا، عثمان اور ان کے ساتھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی یہ سب عثمان کی منصوبہ بندی کا حصہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی پادری کو فرار کروا دیا جائے گا تو عثمان اور اس کے ساتھی چھپ کر پادری کا پیچھا کریں گے۔ جو ہی غدار بہادر کی نظر عثمان پر پڑتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ چھپتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر عثمان کیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پادری اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں روگاتاس نے ملنے کا وعدہ کیا ہوتا ہے۔ روگاتاس اور پادری ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ پھر روگاتاس پادری سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے آنے کی بہت خوشی ہوئی، لیکن آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ کائی قبیلے میں کس مقدس امانت کو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ گئے تھے۔ یہ سنتے ہی پادری پریشان ہو جاتا ہے۔ پادری کہتا ہے کہ تم کس مقدس امانت کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ اس پر روگاتاس غصے میں آ جاتا ہے اور وہ پادری کے زخم پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے کوئی چیز اس میں چھپا رکھی تھی، اب تم مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس پر پادری اور روگاتاس کے درمیان بحث بڑھ جاتی ہے تو روگاتاس اپنا خنجر نکال کر پادری کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اسی دوران عثمان صاحب موقع پر پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان کو دیکھ کر پادری اور روگاتاس حیران رہ جاتے ہیں۔ پھر عثمان پادری سے کہتے ہیں اب تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ نہ ہی روگاتاس اور نہ ہی کوسس تمہارا دوست ہے۔ میں تمہاری جان بچانا چاہتا ہوں لیکن تم نے روگاتاس پر یقین کیا۔ روگاتاس یہ سن کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان نے بالکل ٹھیک کہا، اب تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے۔ اس پر عثمان کہتے ہیں ذرا ہوش کے ناخن لو، میرے سپاہیوں نے تمہیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اگر میں چاہوں تو اسی وقت تمہیں ختم کر سکتا ہوں، لہٰذا پادری کو جانے دو اور اپنی جان بچاؤ۔ روگاتاس کافی دیر سوچنے کے بعد عثمان کی بات مان کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور پادری حیرت سے عثمان کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ عثمان صاحب اپنی بات کے سچے تھے۔ غدار بہادر چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ عثمان صاحب آپ کی کیا بات ہے، آپ بہت چالاک نکلے۔ پادری عثمان سے کہتا ہے کہ آپ نے بالکل سچ کہا تھا، میں تمام باتوں کو سمجھ چکا ہوں، میں آپ کے ساتھ سوگوت جاؤں گا اور صلیبیوں سے بات کروں گا۔ اس کے بعد پادری اور عثمان سوگوت پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کی ملاقات شیخ ایدیبالی سے ہوتی ہے۔ عثمان صاحب دونوں کا تعارف کراتے ہیں۔ ایدیبالی پادری سے کہتے ہیں کہ آپ میرے مہمان بن کر میری قیام گاہ میں چلیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ پھر عثمان پادری سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں رک جائیں تاکہ آپ یہاں رہ کر اپنے لوگوں میں اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکیں۔ اس عمدہ رویے پر تمام لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ دوسری طرف قاتلان گھات لگائے جنگل میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو ہی ان کی نظر قافلے پر پڑتی ہے تو سرمو اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ تم نے جو خبر مجھ تک پہنچائی تھی وہ سچی تھی۔ قافلے کو دیکھ کر سرمو کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ ان قافلے والوں کے پاس بہت سارا سونا ہوگا۔ جو ہی قافلہ ایک جگہ پر رکتا ہے تو وہ قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر یہ سونا ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ اس پر وہ قافلے کو لوٹنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔
تو ترگت اپنا نقاب اتار دیتا ہے تو سرمو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اس پر ترگت سپاہیوں سے کہتا ہے کہ حملہ کرو، تو وہ سپاہی جو گھوڑا گاڑی میں چھپے ہوتے ہیں باہر نکل کر قاتلان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ترگت اور سرمو آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ سرمو کہتا ہے کہ پچھلی بار تمہیں باندھا گیا تھا تو میں تمہیں مار نہیں پایا۔ اس پر ترگت کہتا ہے کہ میری بھی تمہیں مارنے کی خواہش ادھوری رہ گئی تھی۔ یہ کہتے ہی دونوں میں تلوار بازی شروع ہو جاتی ہے۔ ترگت سرمو کو کافی زخمی کر دیتا ہے، یہاں تک کہ سرمو کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ پھر ترگت اپنی تلوار زمین پر گاڑ کر ہاتھوں سے وار کرنے لگتا ہے۔ پھر ترگت سونے کے سکے نکال کر اس کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سونا ہی کھا کر مرو گے۔ اور پھر جیسے ہی ترگت اس کا گلا کاٹنے لگتا ہے تو سرمو کا ایک ساتھی اسے بچا لیتا ہے۔ سرمو موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنے کچھ ساتھیوں کی مدد سے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ترگت کو تان سے کہتا ہے کہ ان کتوں کی لاشوں کو عثمان کے قبیلے میں لے جائیں گے تاکہ وہ جان سکیں کہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔